اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں کو خوش آمدید۔ آج کا سیگمنٹ ہے اگر آپ خواب میں فضلہ، فیسز، غلاظت، گندگی اگر دیکھیں تو اس کی کیا معنی ہے۔ I'm sorry، میرے اپنے تمام دوستوں بہنوں بھائیوں بزرگوں بیٹوں بیٹیوں سے درخواست ہے کہ مجھے پیشگی ایکسکیوز کر دیجیے گا، لیکن یہ نہایت ناگزیر ہے کیونکہ خواب میں ہر چیز کو دیکھنے کے معنی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ خواب میں چیزوں کو دیکھنے کے معنی ان چیزوں کی طرح سملیرٹیز نہیں رکھتے جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ خواب میں خون دیکھ رہے ہیں تو اس کے معنی خوشی کے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں خون دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے اس کے معنی خوف یا غم زدہ یا چوٹ وغیرہ کے ہوں۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں جنازہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی حالت انٹرپریٹیشن زندگی اور درازی عمر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریئل لائف میں جنازہ دیکھنے کے معنی یہ نہیں ہو سکتے۔ سو یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواب میں دیکھنے چیزوں کے معنی اللہ پاک ایک کوارٹرین کی طرح، ایک ہڈن ٹروتھ کو آپ کے لیے ایک بہت لطیف، بہت ہی آسان لہجے میں اس کو انڈیکیٹ فرما دیتے ہیں، اور جب انڈیکیٹ فرما دیتے ہیں تو اب آپ کے اوپر ہے کہ وہ خواب میں جب آپ کو وہ چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح انلاک کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ سو اگر آپ خواب میں غلاظت دیکھیں، فیسز دیکھیں، پیشاب دیکھیں، گندی جگہ دیکھیں، اپنے کپڑوں کا ناپاک ہونا دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، اس میں مرد اور عورت کے لیے نیئر اباؤٹ ایک ہی کانسیپٹ کے مطابق انٹرپریٹیشن ہوگی۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے آپ پر گندگی غلاظت پھینکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارد گرد آج کے بعد لے کر 3 مہینے اور میکسیمم 1 ایئر تک خواب آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ خواب آپ کو بچانے آیا ہے اللہ کے حکم سے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی عزت کے خلاف ہو جائیں گے، جو آپ کے لیے ڈس رسپیکٹ کا سبب ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ آپ کے لیے ایک ایسا ارینا کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کو کنٹیسٹ کرنا پڑے گا اپنی رسپیکٹ کے اوپر۔ کوئی ایسا موقع آنے والا ہے کہ آپ کو اپنی عزت ایٹ اے اسٹیک رکھنی پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کو اس خواب کے ذریعے اس سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ بلا وجہ آرگیومنٹس میں نہ جائیں۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے آپ کو بلا وجہ، آپ صحیح بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کنوکشن رائٹ ہے، یہ خواب اگر آپ کو آ گیا کہ کسی نے آپ پر غلاظت اچھال دی ہے، آپ بلا وجہ اپنے رائٹ کے لیے بھی نہ لڑیں فار نیکسٹ کمنگ 3 months to 1 year of a span، کیونکہ اللہ پاک نے خواب میں آ کر آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ایک انوانٹڈ فائٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کی وکٹری اللہ نے لکھی نہیں ہے، اور اس میں آپ کا رزلٹ اس طرح انفولڈ ہوگا کہ آپ کی عزت، رسپیکٹ ایٹ اے اسٹیک ہوگی، اور اس میں آپ کا لاس اور نقصان ہوگا اور وہ چلی جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو منع فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف بالکل بھی پروسیڈ نہ کریں، اپنے دامن کو، اپنی عزت کو بچا کے رکھیں، اور اس کا کمانڈ کوڈ کیا ہے؟ زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، ہمارے پیارے نبی نے ایک بات فرمائی ہے، وہ آپ سے ہدیہ کرتا چلوں اس سیگمنٹ کی وساطت سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن، پورے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یا تو عزت پاتا ہے یا بے عزت ہوتا ہے، یعنی یا تو رسپیکٹفل ہوتا ہے یا ڈس رسپیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ زبان۔ اور مولا علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ زبان رہتی 32 دانتوں کے درمیان میں ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے، اور پریس کسی سے نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ زبان دانتوں کے درمیان میں ایک کمانڈ حصہ میں رہتی ہے اور اپنی مرضی سے بولتی ہے اور بات کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ بھی اس کی بنائی ہوئی مصوری ہے، یہ بھی اس کی کرافٹنگ کریشن ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ کوئی گندگی غلاظت آپ کے راستے میں پڑی ہے،
تو بہت آسان ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے راستے میں سب سے پہلے وہ آتے ہوں گے. تو آپ کو اپنے نیبر سے احتیاط کرنا ہے. نیبر کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، اس کو ریویو کریں. بلا وجہ ان سے آرگیومنٹ نہ کریں. بلا وجہ ان کی کسی بھی تکلیف میں ایبسنٹ نہ ہو. اپنی ایگزسٹنس کو شو کریں. خواب آپ کو بچانے آیا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ان کی طرف سے آئے اور وہ تمہارے لیے بے عزتی کا سبب ہو. تو آپ کو آنے والے نیکسٹ 3 months ٹو میکسیمم 1 year تک اس کی احتیاط کرنی ہے. اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں، خواب میں دیکھا ہے، اور صبح آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ آپ بے وضو ہو گئے ہیں اور آپ کا جو کپڑے ہیں وہ گیلے ہو گئے ہیں اور ظاہر وضو چلا گیا ہے اور یہ غلاظت آ گئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کے لیے رسپیکٹ کو کھو دینے کا سبب ہوگا. آپ کو یہ خواب بتانے آیا ہے، بچانے آیا ہے، انفارم کرنے آیا ہے کہ تم اپنے انٹینٹس کو ریویو کرو. نیئر فیوچر ایسے ہونے والا ہے کہ کوئی تمہارے ایسے کرتوت، کوئی تمہارے ایسے کام ہونے والے ہیں جو تمہاری عزت کو ایٹ اسٹیک لگا دیں گے. تم اپنے آپ کو بچا لو. یہ وقت تمہیں بچانے آیا ہے. اگر تم نے اس کے ٹولز انہینس کر لیے تو انشاءاللہ تمہاری رسپیکٹ ہی نہیں رہے گی، بلکہ رسپیکٹ میں اور اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی گندگی، غلاظت، کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت کو دیکھے، چاہے مرد اور عورت دیکھے کہ کوئی مرد اور عورت خواب میں ہے اور وہ گندگی، غلاظت، فیسس کو سے کوئی کپڑے کی طرح یا اسکلپچر کی طرح کوئی چیز کرافٹ کر رہا ہے. گندگی، غلاظت سے کسی کو کوئی چیز کرافٹ کرتے دیکھنا سیدھا اس بات کے معنی ہے کہ somebody is seriously having a spell upon you. کہ کوئی شخص، مرد یا عورت ایسا ہے آپ کے اراؤنڈ جو آپ پر قابو پانے کے لیے یا آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، آپ پر انویژن کرنے کے لیے، آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نیگیٹو عمل کو اختیار کر رہا ہے، which could be voodoo most likely، سفل، جادو، اور اس کے علاوہ اور بھی گندے قسم کے شیاطین عملیات کا وہ سہارا لینے جا رہا ہے یا لینے جا رہی ہے. آپ کو یہ خواب اسی لیے آیا ہے کہ آپ اپنے سرکل میں ریویو کریں، اس بات کو غور سے دیکھیں، ان لوگوں کو آبزرو کریں کہ ان میں کون ایسا ہے اور ان سے احتیاط کریں. اگر آپ ان کو آئی ڈی نہ بھی کر پائیں، ان کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہ بھی کر پائیں، کیونکہ یہ خواب آپ کو آ گیا ہے، تو آپ صرف باوضو رہیں، وضو سے رہیں اور جھوٹے لوگوں سے پرہیز کریں اور اپنے سرکل میں ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں جو بلا وجہ آپ کی تعریف کرتے ہوں، آپ کی تعریف میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، بلا وجہ آپ کی چاپلوسی کرتے ہوں. ان لوگوں سے احتیاط کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچت ہو جائے گی. خصوصاً اگر آپ کو یہ خواب آ گیا ہے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ویسے بھی کہتا ہوں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. ہمارے مذہب میں تو گائے کا گوشت کھانا سختی سے منع ہے. سرکار نے، ہمارے نبی نے اسے حرام نہیں فرمایا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا. اور میں اس سیگمنٹ کے ذریعے خصوصاً انڈیا میں رہنے والے اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں نان مسلمز ہو، میں ان کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے ان مسلمانوں پر اور مجھے بہت افسوس ہے اپنے ان ہندو بھائیوں پر جو مسلمانوں کے میسج کو سمجھ نہیں پاتے. یہ دونوں طرف سے لوگوں کی کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہمارے نبی نے جو کام کیا اسے سنت کہتے ہیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار نے اگر گائے کے گوشت کو حرام نہیں فرمایا نا، تو زندگی میں کہیں بھی I never came across a single shred of hadith کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے گائے کا گوشت کھایا ہے. ہاں، مولا علی سے یہ حدیث ملتی ہے ہمیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم سے سنا کہ گائے کے گوشت کھانے میں تو بیماری ہے، اس کے دودھ اور اس کے پنیر میں شفا ہے. تو یہ بات
سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے خواب میں گوبر دیکھ لیا کسی کو کرافٹ کرتے ہوئے اور آپ آنے والے اسپیل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے آپ کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہے، دو چیزوں کا ان دنوں میں نیکسٹ آنے والے 3 months to 1 year استعمال نہ کریں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک گائے کا گوشت تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے، اگین آئی ایم سیئنگ گائے کا گوشت بالکل نہ کھائیں۔ نمبر 2، مچھلی کھانے سے اجتناب کریں، abstain from eating fish۔ یہ دو چیزوں سے آپ اجتناب کریں، انشاءاللہ آپ ہر قسم کے سفلی جادو سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ ایک اور چیز، اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ خواب میں کسی بھی مرد یا عورت کا پیشاب جاری خطا ہو گیا ہے اور اس سے کوئی مچھلی جاری ہوئی ہے، تو یہ اس بات کے معنی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ میرڈ ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا اور بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اگر آپ مرد ہیں تو بھی بیٹی کی نعمت ہے، اور اگر عورت ہیں تو بھی بیٹی کی نعمت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خواب میں کوئی شخص ہے یا آپ جس نے خواب میں خود دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے کسی دیوار کے کونے میں اور وہ بیٹھ کر پیشاب کر دیتا ہے، تو یہ اس بات کے معنی ہے کہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو نہ صرف صاحب اولاد کرے گا، اس کی جنریشنز ہوں گی، نسلیں ہوں گی، بلکہ اس کی نسل میں اللہ پاک ایسے لوگ جاری اور ساری فرمائیں گے جو دین کی بات کریں گے اور دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ ابن سیرین نے تو اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی اولاد میں حافظ قرآن ہوں گے، یعنی معلم لوگ ہوں گے، ایسے لوگ۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پلیز خواب میں دیکھنے والی چیزوں کے معنی ریالٹی میں بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس سے گھن نہیں کھانی چاہیے، آپ ایک بہت اہم حقیقت کو اگنور کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔